مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مولا مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک کے سوغات کو پیش کیجیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آرزو اور طلب حضور شاہ مدینہ کی بارگاہ کی جانب رکھیں اور اللہ کی بارگاہ سے عطیہ اور اس کا فضل طلب کریں، کیونکہ آج کا دن انعام کا دن ہے۔ اس کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے، انعام کا دن فرمایا گیا۔ آج اللہ تو خود اپنے بندوں سے کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے مانگ۔ تو آج تو مانگنے کا دن ہے۔ عید الفطر کی خوشی کیوں منائی جاتی ہے اور عید الفطر کا پیغام کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ یہ ہمارے حضور کی ذات ہے جو دونوں عالم میں جگمگ جگمگ ہے۔ سرکار آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا، دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی عید الفطر کی نماز 2 ہجری میں ادا فرمائی۔ اس سے پہلے سرکار نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ تشریف فرما تھے۔ بعدہ حضور ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف آئے تو آپ نے 1 ہجری کا سال گزارا، مگر عید الفطر کی نماز ادا نہ فرمائی۔ وجہ کیا تھی کہ مشن مصطفیٰ کا ایک تھا، کام مصطفیٰ کا ایک تھا، پیغام مصطفیٰ کا ایک تھا۔ حضور سب سے اہم جو پیغام لے کر کے آئے تھے، بے سہاروں کو سہارا دینا، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچانا، بیواؤں کا آسرا بن کر کے رہنا،
یتیموں کو سہارا دینا، غریبوں کو اٹھانا، نیچ اونچ کے فرق کو مٹانا، امیری غریبی کے دائرے کو ختم کر کے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور سب کے سینے میں اللہ کی وحدانیت کا حسین چراغ جلانا۔ یہ پیغام مصطفیٰ جب تک عام نہ کر سکے، آپ نے عید الفطر کی نماز ادا نہ فرمائی، اور جب آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار نے اس پیغام حسین کو عام کر دیا، اور اس کے بعد میں جو اہم پیغام سرکار کو پہلا دیا گیا تھا، اقرا، پڑھو، تو میرے حضور نے جب اس پیغام کو عام کیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے تو آپ کا سامنا ایسی قوم سے ہوا جو قوم اندھی تھی، جو قوم بہری تھی، جو قوم گونگی تھی، جو قوم لنگڑی تھی، جو قوم لولی تھی۔ اب یہ میری گفتگو کا ماحصل یہ نہ نکالا جائے کہ گونگے ہونے کا مطلب کیا کہ وہ بولتی نہیں تھی، دیکھنے کا مطلب کیا وہ دیکھتی نہیں تھی، اندھے ہونے کا مطلب کیا وہ دیکھتی نہیں تھی، بہرے ہونے کا مطلب کیا وہ سنتی نہیں تھی۔ نہیں، وہ دیکھتی تو تھی مگر حق بات کو دیکھ نہیں پاتی تھی، وہ سنتی تو تھی مگر صحیح چیز کو سن نہیں پاتی تھی، وہ قوم چلتی تو تھی مگر اچھے راہ کی جانب قدم کو اٹھا نہیں پاتی تھی، وہ قوم کچھ کرنا چاہتی تو تھی مگر اس کے قوم کے لیڈر لوگ اس کے ہاتھ سے کچھ بہتر کام کرنے دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایسی قوم سے ہمارے حضور کا سامنا ہوا تو میرے آقا نے اللہ کے ارشاد کے مطابق ارشاد فرمایا، اقرا، پڑھو اور آگے بڑھو۔ میرے حضور نے جب یہ فرمایا تو ساری قوم جو پریشان حال تھی تو ایک کیپسول دیا مصطفیٰ نے، ایک نسخہ دیا مصطفیٰ نے، ایک معیار دیا مصطفیٰ نے، ایک اصول زندگی دیا میرے مصطفیٰ نے۔ اے قوم، اگر صحیح چیز دیکھ نہیں پا رہی تو پڑھ، اے قوم اگر تجھے بولنے کا شعور نہیں تو تعلیم حاصل کر، اے قوم اگر تو کچھ کہہ نہیں پاتی ہے تو تعلیم کو حاصل کر، اگر تجھے چلنے کا شعور نہیں ہے تو تعلیم کو حاصل کر، اگر بولنے کا شعور نہیں ہے تو تعلیم کو حاصل کر۔ گویا کہ نبی محترم نے اپنا پورا فوکس اور اپنی کوشش حسنہ کو تعلیم کے اوپر لا کر کے قوم کو کھڑا کر دیا۔ تو جو قوم ڈگمگاتی تھی اب اس کو سمجھ آ گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مشن کو عام کرنے کے بعد میں ہمارے اور آپ کے حضور جب مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے جماعت یہود کی، وہ سال میں 2 عیدیں مناتی ہیں، اور وہ عید ان کا ایک دن کا نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کی عیدیں خوشی کی عیدیں جو ہوتی ہیں 10 دن کی عیدیں ہوتی تھی، اور ان خوشی کے دنوں میں وہ لوگ شراب نوشی کرتے تھے، ظلم ڈھالتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے، بیوہ کوئی عورت ہوتی تو زبردستی اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لا کر کے بٹھا لیتے تھے۔ یہ ان کے عید کا انداز ہوا کرتا تھا، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی تو پھر عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے، یتیم کے مال پر قبضہ کر لیے تو ایسا نہیں کہ 10 دن کے بعد میں پھر وہ واپس کر دے، نہیں، بلکہ سال ہا سال ان کا تسلط اس پر رہتا، مکمل مالک اور قابض وہ ہو جاتے تھے۔ تو آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار نے اس کے خلاف ایک مکمل مشن کو جاری کیا، اور جاری کرنے کے بعد میں ہم سب کے حضور نے کہا اس مشن کے اندر بھی مجھ کو میرے رب نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ پھر آمنہ کے لال نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ ظلم اور جفا، نشہ اور زنا اور غلط کام کر کے عید کا لمحہ گزارتے ہیں، ہم تو اللہ کے وہ بندے ہیں جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں،
برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ہر ایک کے سینے سے کینوں کو مٹاتے ہیں۔ اب ہم سب کو اجتماعی شکل میں اللہ کے حضور پہنچ کر کے شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ سرکار نے ابھی غور فرمایا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اے میرے حبیب اپنے دیوانوں کو لے کر کے ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور میرا شکر کرو۔ چنانچہ میرے اور آپ کے حضور نے 2 ہجری میں پہلی عید الفطر کی نماز اس شکرانے کے طور پر ادا کی ہے اور یہ مجاز دے دیا ہے، اے میرے دیوانوں تم بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا، اے میرے چاہنے والوں تم بھی ایجوکیشن کے لیے کھڑے رہنا، اے میرے ماننے والوں تم بھی برائیوں کے کاٹ کے لیے کھڑے رہنا، اے میرے چاہنے والوں تم بھی بے سہاروں کے لیے سہارا بن جانا، اے میرے ماننے والوں تم بھی اپنے رب کے حضور جب حاضر ہونا تو رب کے حضور حاضری سے پہلے غریبوں کے لیے مدد کا ایک حسین رہنما بن جانا۔ چنانچہ آمنہ کے لال نے اس کے لیے ایک طریقہ کار بتایا کہ جب تم غریبوں کی مدد کرنا چاہو تو اپنے جانب سے شکرانے کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے عید الفطر کے دن صدقہ فطر کو نکال دیا کرو اور اپنے اپنے طور سے اپنے غریب رشتہ دار جو ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو یتیم لوگ ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے گھروں تک اس مال کو پہنچا کر ان کو بھی اپنے عید کی خوشیوں میں شامل کر لو۔ یہ پیغام ہمارے اور آپ کے حضور نے دیا ہے۔ اور آج حال کیا ہوتا ہے، اب یہ ماہ رمضان کا مہینہ چلا، مجھ سے زیادہ آپ حضرات سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے۔ پورے ملک کا جائزہ لے لیں، عالمی سطح دنیا کے اور سارے گوشوں کا جائزہ لے لیں، آج عید الفطر کے موقع پر اگر کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں ایک پیکج بناتے ہیں، سامان کو جمع کرتے ہیں، تھیلوں میں سجاتے ہیں، کسی کو 10 کلو چاول دے دیا، 10 کلو آٹا دے دیا، کچھ رقم دے دیا، تو سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے فوٹوگرافی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دکھاوا اسلام میں کبھی پسند نہیں ہے۔ ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی مدد کرو تو داہنے ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو، چھپا چھپا کر دو۔ لیکن یہاں تو دکھا دکھا کے دیا جاتا ہے، بتا بتا کے دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے 10 کلو اناج دے دیا، لوگوں کے اندر اس کی عزت کو اچھال دی ہے، جبکہ صوفیہ یہ بیان فرماتے ہیں اگر کسی کی مدد کرنی چاہتے ہو تو رات کی تاریکی میں مدد کرو، اندھیرے میں مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قبر کے اندھیرے پن کو دور فرما دے گا۔ یہ صوفیہ بیان فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہم دکھانے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں جو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ مصطفیٰ کون ہے؟ نبی محترم محتشم بانی اسلام، ہم سب کے آقا، دونوں عالم کے داتا کے پیارے بڑے نواسے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کے بڑے شہزادے ہیں۔ مگر امام حسن مصطفیٰ کا جب وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کو جب غسل دیا جاتا ہے، اور جب غسل دیا گیا امام حسن مصطفیٰ کو، تو غسل دینے والوں نے کیا دیکھا کہ امام حسن مصطفیٰ کے پشت پر کالا دھبے کا نشان نظر آ رہا ہے۔ کالے دھبے کے نشان کو دیکھنے کے بارے میں غسل دینے والے تعجب میں ہو گئے، اور تعجب میں آ کر کے سوچنے لگے یہ کالا نشان کیسا؟ جسم اتنا پیارا، چہرہ اتنا نورانی، سینہ اتنا پیارا، لیکن پشت مقدس پر یہ کالے دھبے کا نشان کیا بات ہے؟ جو اس پر غور کرنے لگے تو خادم آگے آیا اور کہا میرے امام کے تعلق سے کچھ بھی مت سوچو، میرا امام کل بھی بہتر تھا، میرا امام آج بھی بہتر ہے، لیکن سنو میرے امام نے مجھ سے قسم لیا تھا، اے میرے خادم
اس راز کو کسی سے ظاہر مت کرنا۔ چنانچہ امام حسن مصطفیٰ کے خادم نے کہا اب میرے امام کی عزت کی باری آ گئی ہے تو میں اس کو چھپاؤں گا نہیں، بلکہ اپنے امام کے جانے کے بعد میں سب کو بتاؤں گا۔ آپ بتاتے ہیں یہ پشت پر جو نشان کالے دھبے کا نظر آ رہا ہے یہ کسی بیماری کا نشان نہیں ہے، بلکہ میرا امام جب دنیا سو جاتی تھی تو اپنے پشت پر اناج کی گٹھریوں کو اٹھاتا تھا اور گھروں میں غریبوں کے خود لے جا کر کے دیا کرتا تھا، اس کی خبر پڑوس کو بھی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹوں کو بھی نہیں ہوتی تھی کہ امام حسن مصطفیٰ رات کی تاریکی میں اللہ کے مخلوق کی کس انداز سے مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے مدد کا حال کیا ہے؟ ہم 100 روپیہ دے دیتے ہیں، کسی ادارے میں رسید کٹا دیتے ہیں، کسی مسجد میں تعاون کروا دیتے ہیں، تو بار بار ہماری سوچ یہ ہوتی ہے ہمارے نام کا اعلان ہونا چاہیے۔ ارے اس اعلان سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہے، آپ اعلان کراؤ مت کراؤ، دل ہی دل میں سوچ کر کے اللہ کی راہ میں مدد کر دو۔ اللہ کے فرشتوں نے اپنے رجسٹر میں آپ کا نام لکھ لیا ہے۔ ارے جس کا نام فرشتوں کے لسٹ میں بہتر انداز سے لکھ لیا جاتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہوتا، وہ انسان وہاں بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو عید الفطر بہت ہی محترم محتشم دن ہے۔ آج کا دن تو ایسا برکت والا دن ہے کہ آج کے دن اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ آج کا دن یہ ایسا بابر برکت والا دن ہے جس دن اللہ نے درخت طوبہ کو پیدا فرمایا۔ یہ درخت طوبہ کیا ہے؟ یہ ایسا درخت ہے کہ جنتیوں کی تعداد کے مطابق اس کے اندر اس کے اوپر اللہ نے پتوں کو اگا رکھے ہیں۔ ہر جنتی کا نام اس پتے کے اوپر درج ہے۔ وہ جنتی درخت آج کے دن پیدا کیا گیا ہے، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا پکا اچھا شیدائی فدائی بنایا ہے۔ نبی محترم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید الفطر کا حال کیا ہوتا تھا؟ ہمارے حضور صبح کی نماز کو ادا فرمانے کے بعد میں کچھ میٹھی شیریں چیز کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے لیے اپنے عاشقوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم فرماتے تھے۔ جب سارے لوگ جمع ہو جاتے تو سرکار ایک مرتبہ عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک میدان ہے جس میدان کے اندر کم سن بچے خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیوں میں جھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہی کم سن بچوں کے نظروں کے سامنے ایک بچہ ایسا تھا جو ایک درخت کے جڑ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ ہمارے اور آپ کے حضور سراپا نور نے دیکھا کہ آخر یہ کون سا بچہ ہے جو آنکھوں سے آنسو کو بہا رہا ہے؟ آج تو اظہار خوشی کا نام ہے، آج تو محبت اور پیار کا نام ہے، آج تو اچھے کپڑے پہننے کا نام ہے، آج تو چین و سکون کے حصول کا نام ہے۔ آج ہر کوئی بچہ مگن جا رہا ہے۔ آقائے دو جہاں کے ایک کندھے مقدس پر امام حسن مصطفیٰ ہیں اور دوسرے کندھے مقدس پر امام حسین شہید کربلا ہے۔ پول کے پاس بیٹھا ہوا 10 منٹ کے لیے ہٹ جاؤ، کنیکشن کریں گے، آگ نہیں لگے اس پہ۔ ڈی پی کے پاس جو پول ہے نا حضرات، جو لائٹ بورڈ کا ڈی پی لگا ہوا ہے اس کے پاس جو حضرات بیٹھے ہیں چند لمحے کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ کام کرنے والے ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ سکون و اطمینان سے کام کر لیں، بعد میں پھر آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن کیسے حسین انداز سے خوشیاں بکھیری ہیں، خوشیوں کو بانٹا ہے کہ سرکار نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور تشریف لے گئے، کہا شہزادے سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں مگر تو خوشیوں میں شامل کیوں نہیں ہے؟ تو اس بچے نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو چکا، میری ماں بھی میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے عید کو مناؤں؟ کوئی مجھے نہلانے والا نہیں، کوئی مجھے کپڑے پہنانے والا نہیں، کوئی مجھ کو سہارا دینے والا نہیں۔ تو سرکار نماز عید الفطر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے
واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے ارشاد فرمایا، بیٹی اس بچے کو نہلاؤ۔ حضرت علی سے کہا، حسن یا حسین کا کوئی سب سے بہتر کپڑا ہو وہ کپڑا نکال کر کے لاؤ۔ جب لایا گیا بچے کو نہلا کر کے وہ کپڑا پہنایا گیا تو میرے حضور کہتے ہیں، تو اس بات پر غم میں تھا کہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے، تیری کوئی ماں نہیں ہے، تو غم مت کر، کیا تجھ کو یہ خوشی نہیں ہوگی کہ تیرا باپ آمنہ کا لال محمد عربی ہو، تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہو، تیری بہن سیدہ فاطمہ زہرا ہو، تیرے چچا علی مرتضیٰ مشکل کشا ہو، تیرے بھائی حسن و حسین ہو۔ اتنا سننا ہوتا ہے، وہ بچہ خوشیوں میں جھوم جاتا ہے۔ جب ہمارے حضور اس بچے کو لے کر کے نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں تو تمام بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر سرکار کہتے ہیں، اے بچوں پہلے تم مسکرا رہے تھے، اب رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کاش ہمارے باپ بھی کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو آج میرے باپ آمنہ کے لال محمد عربی ہوتے، میری ماں عائشہ صدیقہ ہوتی، میری بہن سیدہ فاطمہ زہرا ہوتی، میرے بھائی حسن و حسین ہوتے، میرے چچا علی مرتضیٰ مشکل کشا ہوتے۔ یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے عید الفطر والے دن کا یہ حسین انداز آپ دیکھ کر کے ہم سب کو ایک خوشی ملنی چاہیے کہ آمنہ کے لال نے کس طرح غریب یتیم بچے کو سہارا دیا ہے، اور کیسے حسین انداز سے ہم سب کے حضور نے اچھے اور بہتر کام کیے ہیں۔ ہم سب کو عید الفطر کے دن رہ کر کے ایک پیغام لے کر کے چلنا چاہیے کہ اللہ نے عید الفطر جو ہم کو اور آپ کو منانے کا حکم دیا ہے، تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ سرکار نے یہ کام کیا، یہ پیغام عام کیا، تو ہمارے حضور نے عید الفطر کی نماز 2 ہجری میں ادا فرمائی ہے۔ اور دوسری وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے، خوشی کیوں کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسا بہتر اور پاکیزہ مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا جس کے اندر بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، ایک آزمائش اور امتحان کا دن ہوتا ہے۔ اس آزمائش اور امتحان میں اللہ کا بندہ پاس ہو جاتا ہے، امتحان کے مرحلے کو نکال لیتا ہے، تو امتحان کے مرحلے کے بعد میں اب آپ سوچئے کہ جو بچہ امتحان میں بیٹھتا ہو اگر وہ پیپر دے کر کے آ جاتا ہے تو کتنی خوشیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا امتحان ہے کہ بچہ پیپر دے دے، پاس ہو نہ پاس ہو، لیکن خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ یہ تو دین کا امتحان ہے جس کو میرے رب نے ماہ رمضان کے امتحان میں ہم سب کو بٹھا دیا، اور یہ ایسا امتحان ہے کہ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں جو اس امتحان میں بیٹھتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کے فضل سے پاس ہی پاس ہوا کرتا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کس طرح آتا ہے، اس کی محنت جس طرح ہوتی ہے، اس کا تقوی جس طرح ہوتا ہے، اس کی پرہیزگاری جس طرح ہوتی ہے، اسی طرح وہ اللہ کا بندہ اپنے نمبر کو حاصل کیا کرتا ہے۔ مگر پاس سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ہوتی ہیں جو اس امتحان کے جس بھی انداز سے قدر کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کے اصول کو بجا لاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ماحصل یہی ہوتا ہے کہ ہم سب اس امتحان میں پاس ہو گئے، تو پاس ہونے کے بعد میں اب ہم آج خوشی منا رہے ہیں جس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا برکت والا دن دیا، جیسا کہ بھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج تو اللہ کے فرشتے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، روایات میں آیا ہے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور تسبیح کہنے والے، آنے والے، عید کی نماز پڑھنے والے جو بھی اللہ کے بندے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں، اور جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے زندگی کے تمام بھول چوک کو معاف فرما دیا، اور یہ ایسے ہو گئے جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا انعام کا دن اللہ نے دیا ہے۔ اب اتنے بڑے انعام کے دن ہمیں آج کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ پہلے کی گفتگو میں نے ساری باتیں بتا دی، بس ایک لائن میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کیونکہ وقت کی نزاکت کے حساب سے گفتگو کرنی بے حد ضروری ہوتی ہے، ٹائم قریب ہے، اور حضرت بھی ابھی آپ کے سامنے نماز کے طریقے اور تمام اصول بتائیں گے، اس وجہ سے میں تھوڑے لمحے کے بعد میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ لوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ جو ممنوعات شرعیہ ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے دور رہ کر کے ہم سب کو عید منانی ہے۔ کن کن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، اور یہ عہد کر کے چلنا ہے کہ جیسے ہم ماہ رمضان کے اندر رہ کر مظلوموں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی مدد کرتے تھے، ایسے ہی ہم 11 مہینے بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہ عید الفطر کا خصوصی پیغام ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے نماز کی پابندی کی، احکام شریعت کی پابندی کی، ایسے ہی بعد میں بھی ہم کو نماز کی پابندی، احکام شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ کوئی کیسا بھی ہو، کسی نظر سے ہم کو دیکھے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اخلاق بہت بہتر اور کامل بہترین ہتھیار مصطفیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، بہترین تمغہ مصطفیٰ نے ہم سب کو دیا ہے۔ ہم اخلاق کے ذریعے سے پیش آئیں، اور عید الفطر کے دن یہ اخلاق صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں پیش کرنا ہے، بلکہ عید الفطر اور دوسرے دنوں میں بھی اپنوں کے ساتھ جہاں بہتر اخلاق کر پیش کرنا ہے، وہیں غیروں کے ساتھ بھی ہمیں بہتر اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری یہ قوم جاگ رہی ہے، اور جاگتی تو کم ہے، آہستہ آہستہ جاگتی ہے، لیکن دیوانوں جاگنے کا معیار بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ 10 سال کے اندر جو ہمارے قوم کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، قوم کے نونہال ملک و ملت کے نام کو روشن کرنے کے لیے تعلیم کے اندر اچھی اچھی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کے زندگی کے حال کو جب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اچھی پوزیشن پر ہمارے قوم کا بیٹا، ہمارے قوم کا بچہ نکھرتا ہوا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن آپ مظلوم بن کر کے تعلیم کو حاصل کرو، یہ میرے مصطفیٰ نے مشن دے دیا ہے۔ ہر قوم کی کامیابی کا علاج اور جواب تعلیم میں رکھا گیا ہے۔ تعلیم کو آپ حاصل کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ دنیا کانٹے بچھائے تو آپ کو کانٹے نہیں بچھانا ہے، کانٹے کی جگہ پر ہمیں پھول بچھانا ہے۔ دنیا کنکر و پتھر کی بارش کرے تو ہمیں کنکر و پتھر کی بارش نہیں کرنی ہے، بلکہ محبت اور پیار کی بارش کرنی ہے۔ یہ پیغام ہمارا اسلام دیتا ہے، یہ محبت کی دعوت ہمیں اسلام دیتی ہے۔ اور آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ کے ایک ایک گوشے کو دیکھ لیں، ایک ایک گوشے کو سن لیں، ایک ایک گوشے کو پڑھ لیں، تو اس سے یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حضور نبی اکرم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے ہی سے ہمیں حقیقی طور پر کامیابی و کامرانی ملا کرتی ہے۔ حضرت نے فطرے اور زکوٰۃ کے تعلق سے بتایا، اس پر آپ خاص طور پہ توجہ دیں۔ مسجد کی جھولیاں بھی پھیری گئی ہیں، یہ سال کا چندہ ہوتا ہے اور ہر جمعے کو بھی ہوتا ہے، اس پر خاص طور پہ تعاون کرتے رہیں۔ یہ فنڈ جو جمع ہوتا ہے یہ آپ کی کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے امام صاحب سال ہر سال آپ کی خدمت کرتے ہیں، بھرپور ان کی خدمت کیجئے اور خدمت کرنے کے ساتھ ان کی دعائیں لیجئے۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، کامرانی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اور اچھے طور پر اپنے عزیزوں اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ جو دور کے ہیں، جو ہمارے شہر میں رہ کر کے کام کرتے ہیں، ان کا بھی بھرپور ہم دھیان رکھیں، ان پر توجہ دیں، ان کو اپنے یہاں بلائیں۔ اور یہ کام ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ ابھی آج کے حالات کے اندر اللہ نے ایسا بہتر دن ہمیں عید الفطر کا دیا، جس کے اندر ہم لوگ کھیر بناتے ہیں، سویاں بناتے ہیں، میٹھی چیزیں اپنے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہمارے ڈپارٹ کے وہ محافظ دستے پولیس محکمے کے لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی ان سے رابطہ قائم کر کے ان سے عریضہ پیش کریں، سر آج ہمارے لیے بہت بڑا تہوار کا دن ہے،
اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے پینے کے لیے کھیر کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں۔ ہاسپٹلوں کا بھی جائزہ لیں، وہاں پہنچے کتنے مریض ایسے لوگ ہیں جو دوسرے جگہ سے آ کر کے یہاں علاج کراتے ہیں، وہ عید الفطر کے دن سوچتے ہیں کوئی مجھے ایک کپ لا کر کے کھیر پلا دے اور مبارکبادی پیش کر دے۔ ایسے موقع پر ہمیں وہاں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ بس اسٹینڈوں پر پہنچے 10-20 کپ کھیر کی لے لیں، اپنی پیالی میں رکھ لیں، 1-2 چکر لگا لیں، ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیں، وہاں بھی دیکھیں کہ کوئی ایسا مسافر تو نہیں ہے جو اس چیز کا منتظر ہے، اس کو محبت سے کہیں بھائی یہ کھیر ہے، اگر تم اجازت دو تو میں آپ کے لیے کھیر نکال کر کے پیش کرنے کی سعادت رکھنا چاہتا ہوں۔ اس انداز سے نبی دو جہاں انیس کائنات فخر موجودات کا اخلاق حسنہ بیدار ہوگا، اور جب یہ بیدار ہوگا تو سمجھ لو ہماری قوم زندہ ہو رہی ہے، ہمارا مشن زندہ ہو رہا ہے، ہمارا ماحول زندہ ہو رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اب ہم سب کو سونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور جب کوئی قوم جاگتی ہے تو حقیقت میں وہ کامیابی و کامرانی کی منزل کو طے کرتی ہے۔ جاگنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں چاہیے بلکہ جاگنے کے لیے ہاتھ میں آمنہ کے لال کا سچا کردار چاہیے۔ ہم سب کو یہ ساری خرافات چیزیں چھوڑ دینی ہے، آمنہ کے لال کو کردار کو اپنا لو۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں ہمارے اور آپ کے قدموں پر جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول سے بھی زیادہ سنگین ماحول کرب و بلا کا تھا، اس ماحول سے بھی سنگین ماحول میدان بدر کا تھا، اس ماحول سے بھی سنگین ماحول مکۃ المکرمہ کی سرزمین کا تھا، جب ہمارے اور آپ کے حضور نے کلمہ حق کو بلند کیا تھا اور کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب رہو گے۔ اتنا کہنا تھا امین و صادق پیغمبر کا، جن کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھا دیے، گڈھے کھود دیے، جس میں ناظرین پر پت کی بارش کر دی، راستہ چلنا دشوار کر دیا، آمنہ کے لال کا کھانا پینا دشوار ہو گیا۔ گلی سے گزر رہے ہیں جس میں اطہار پر کوڑے اور کرکٹ ڈالے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے حرم شریف میں پہنچ جاتے ہمارے حضور سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی وہ جھڑیاں لا کر کے سرکار کے پشت مقدس پر ڈال دی جاتی ہیں، مگر حضور صابر بن کر، اللہ کا حسین بندہ شاکر بن کر کہتے رہے یہ میری قوم سمجھ نہیں پا رہی ہے، جب یہ سمجھے گی تو بالکل میرے مشن کے اوپر چلے گی۔ دعائے پیغمبرانہ وہ رنگ لایا کہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی عام نہیں نظر آ رہا ہے بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں آمنہ کے لال کا غلام نظر آ رہا ہے۔ ہم سب کو یہ اخلاق لے کر کے چلنا ہے، کوئی ظلم ڈھائے، کوئی کچھ بھی کہے نظر انداز کر دو۔ ظالموں کا جواب ظلم سے نہیں، محبت اور پیار سے ہونا چاہیے، اور اخلاق اور کردار کے ذریعے سے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآنی تعلیمات کو پڑھیں، قرآنی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، قرآن کے اصول کے مطابق اپنے رہن سہن کو گزاریں، قرآن کے اصول کے مطابق اپنے کھانے پینے کو گزاریں۔ نبی برحق آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار نے جو ارشاد فرمایا ہے اسی کے آئینے کے مطابق رہ کر کے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد میں جب آپ قبرستان پہنچیں تو میت کے لیے ایک تحفہ پیش کریں، جیسے کہ آج عید الفطر کا دن ہے، لوگ تحفہ پیش کریں گے۔ تحفہ کیسے پیش کرتے ہیں؟ عام مسلمان سے ملتا ہے، گلے سے گلے ملا، مبارکبادی پیش کر دی، یہ بھی ایک تحفہ ہے۔ کچھ خاص لوگوں سے ملتے ہیں تو مبارکبادی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے تحفہ پیش کرتے ہیں، اور مقتدی امام صاحب سے ملتا ہے تو اپنے ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے بعد میں ان کی دعا لینے کے لیے ان کو نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے تو عیدی کے طور پر تحفہ پیش کرتا ہے، باپ بیٹے بیٹی کے پاس جاتا ہے تو اپنے بچوں کو تحفہ پیش کرتا ہے، بھائی بھائی کو تحفہ دیتا ہے، ماموں بھانجے کو تحفہ دیتا ہے، اور باپ بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو جب وہ ضعیف ہو گیا
تو ان کو ادباً تحفہ پیش کیا کرتا ہے۔ یہ عید کا اصول ہے، مالدار غریب کو تحفہ دیتا ہے، غریب اس کو دعائیں دے کر کے تحفہ دیتا ہے، یہ اصول بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی زندے لوگ مرحومین کو بھی تحفہ دیں۔ ہمارے حضور سراپا نور ارشاد فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن آئے، بہت کام کا وظیفہ ہے دیوانوں، جو آپ کے مرحومین کے لیے ایک حسین تحفہ ہے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات ارشاد فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن آئے تو اپنے گھر کے مرحومین کے لیے تحفہ پیش کیا کرو۔ حضور سے پوچھا گیا حضور وہ کون سا تحفہ ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ حیثیت دے تو قبرستان پہنچ کر، اگر حیثیت نہ ہو، جیسے کوئی آدمی چلنے سے عاجز ہے، اپنے گھر پر ہی ہے، تو اپنے گھر پر بیٹھ کر کے 300 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ 300 مرتبہ پڑھ کر کے قبرستان کے تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دے۔ ہمارے حضور کہتے ہیں یہ عید الفطر کا سب سے بڑا تحفہ مرحومین کے لیے ہوتا ہے، جس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان سب کے قبروں میں 1000 نور عطا فرماتا ہے، اور ایصال ثواب کرنے والا جب دنیا سے جائے گا، اس کا انتقال ہوگا، اس کو قبر میں ڈالا نہیں جائے گا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر میں 1000 نور عطا فرما دے گا۔ یہ بہت ہی اہم اور پیارا وظیفہ ہے، یہ مرحومین کے لیے کریں۔ آپ کے گھر کے مرحومین ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر کوئی نہیں ہے تو امت مرحومہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت، مرد و عورت ایمان کے ساتھ جو دنیا سے گئی ہے، سب کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ وظیفہ ایک ہی ہے، تعداد ایک ہی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ لاکھوں مرحومین کو، کروڑوں مرحومین کو، دور ابتدائی سے لے کر آج تک جتنے بھی مرحومین ہیں، سب کو آپ باقاعدہ اس تحفے میں شامل کر سکتے ہیں، اور جتنے مرحومین ہیں جتنوں کی تعداد ہوگی اتنے ہی آپ کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی زیادہ ہوتا رہے گا۔ اس سے پہلے جمعے کے دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انتقال جو اس سال کرتے ہیں ان گھر کے مرحومین کے یہاں ہم سب کو عید الفطر کے دن ضرور جانا چاہیے۔ عید کے دن جب ہم وہاں پہنچیں تو گھر کے جو مرحومین حضرات ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، یا ایسا نہیں، یہ خلاف شرع خیال ہے۔ شریعت صرف 3 دن تک اہل قرابت کو سوگ کرنے کا حکم دیتی ہے، اور بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہنے کا حکم دیتی ہے، اور وہ بھی سوگ میں رہے تو کیسے انداز سے رہے؟ کچھ لوگ تو عورت کو اتنا قید کر دیتے ایک ہی روم میں رہے، ایک ہی میں کھائے، ایک ہی میں ساری ضرورت پوری کرے، اور اس کے گھر میں جو کپڑے موجود ہیں ان کپڑوں کو نہ پہنے بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ یہ جہالت کا رسم ہے، جہالت کا معاملہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اس کا گھر بڑا ہے تو پورے گھر کے اندر آ سکتی ہے، جا سکتی ہے، بات کر سکتی ہے اپنے بیٹے بیٹی سے، اپنے وہ عزیز رشتہ دار جن سے شادی اور نکاح کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، ان سے بھی باتیں کر سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں نہیں بیٹھ سکتی، ہوا میں نہیں بیٹھ سکتی، یہ جہالت کے اصول ہیں۔ سورج کی روشنی میں ضرورت کے حساب سے بیٹھ بھی سکتی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اس کا کلپ میں نے ایک بنا کر کے جلوہ نور یوٹیوب چینل کے اوپر ڈال رکھا ہے، آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ 3 دن کی سوگ اگر گزر گئی ہے تو اس 3 دن کے اندر اس کے گھر آپ پہنچے تو آپ اس کو مبارکبادی عید کی دے سکتے ہیں، اور اس سے مبارکبادی لے سکتے ہیں۔ دینا بھی چاہیے، لینا بھی چاہیے، ایک دوسرے کو گلے سے مل کر کے رہنا چاہیے۔ یہ آج کا پیغام آپ سب کے نام تھا، جیسا کہ ہمارے رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ نے رمضان جیسی نعمت دی اس کا چرچا کیے، روزے جیسی نعمت دی اس کا چرچا کیجئے، اللہ نے تمامی اعمال خیر کی نعمت دی اس کا چرچا کیجئے، عید الفطر کی نعمت دی اس کا چرچا کیجئے، اللہ نے آنکھ دی اس کے اندر بینائی دی اس کا چرچا کیجئے، زبان دیا زبان کے اندر گویائی دی اس نعمت کا چرچا کیجئے۔
مکمل اپنے وجود کو دیکھو کہ اللہ نے کتنے ساری نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کر رکھا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو چرچا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کی ذات ذی وقار ہے۔ بعد رب ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے حضور کی ذات ہے۔ جبھی تو ہمارے امام اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اس نبی محترم کی ذات ذی عظمت تمام امت مرحومہ کے لیے اور امت مغفورہ کے لیے یہ حسین اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اپنے حضور پر سب سے زیادہ محبت اور پیار کا ماحول بنائیے۔ حضور کی ذات ذی عظمت پر روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ عید کو جب ہم لکھتے ہیں تو عید کے اندر 3 شبد آتا ہے، عین، یا اور دال۔ عید کا پیغام میں جو عین یہ بولتا ہے کہ اے بندے اللہ کی عبادت کرتے رہ، یا یہ کہتا ہے یاد آخرت میں رہ، دال یہ جواب دیتا ہے کہ حضور پر درود پڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باقی کا پروگرام حضرت سنبھالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔